تو جب ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تھی ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کے رہائش گاہ پہ گلبرگ، اس سے پہلے ہم نے ایوب خان کے خلاف تحریک چلائی ہوئی۔ اس تحریک میں بڑی ماریں کھائیں۔ پاکستان میں کوئی سیاستدان نہیں ہے اور کوئی سیاست نہیں ہو رہی۔ محروم عوام کا جو بندہ جو نکلتا ہے وہ صحیح سیاستدان وہ ہوتا ہے۔ تاجر کو کیا پتا جو کہ اے سی کے کمروں میں رہتے ہیں، اے سی کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، ان کے ایک دسترخوان کے اوپر 20 قسم کے کھانے ہوتے ہیں کہ میں اس ملک کا شہری ہوں، یہ میرا ملک ہے، مجھے کیوں آپ ملک بدر کر رہے ہیں۔ پھر میں سعودیہ چلا گیا تھا اپنی بچت کے لیے، پھر وہاں سے آ کے پھر میں کویت چلا گیا۔ 30 سال کے بعد میں آیا ہوں، کیونکہ ہم ایک نظریاتی کارکن ہیں اور ہم نے بھٹو صاحب کے نظریے کے ساتھ آج تک ہم زندہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ہیں غلام حیدر شیخ صاحب کے ساتھ، حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے، انٹرویو کے لیے آئے ہیں۔ میں اس سے پہلے بتا دوں کیونکہ غلام حیدر شیخ صاحب نہ صرف کالم نگار ہیں، ادیب ہیں، صحافی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہیں، سیاستدان ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کے بہت ہی قریبی ساتھی رہے، ان کی بھی گرفتاریاں ہوتی رہیں۔ تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ان کے ساتھ کیسے یہ ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ کتاب میرے پاس ہے، میری داستان جدوجہد ڈاکٹر غلام حسین کی۔ میں ان کے بارے میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، بلکہ اس پر ہم نے ویلاگ بھی بنایا تھا کہ ذوالفقار نے جو طیارہ اغوا کیا تھا، مطالبہ کیا گیا تھا کہ اتنے لوگوں کو، ان لوگوں کو رہا کر دیا جائے، ان میں ڈاکٹر غلام حسین بھی موجود تھے۔ تو میں نے سوچا کہ ڈاکٹر غلام حسین کے بارے میں اس ویلاگ میں ہم نے بات کی تھی، وہ تحریر میرے سامنے تھی، تو میرا پھر یہ خیال ہوا کہ ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کی جائے، ان سے براہ راست پوچھا جائے کہ ان کے ساتھ کیا گزری جب ان کو پاکستان سے لے جایا گیا تھا۔ میں نے قیوم نظامی صاحب سے بات کی، انہوں نے ڈاکٹر غلام حسین صاحب کا نمبر دے دیا، لیکن ان کا نمبر اٹینڈ نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے یہ پتہ تھا کہ جہلم کے رہنے والے ہیں، تو شیخ صاحب سے رابطہ ہو گیا، ملاقات ہو گئی جو کہ پہلے سے تھی۔ انہوں نے باتوں باتوں میں بتایا کہ ان کا سیاست کے کیسا گہرا تعلق تھا، کیسے پیپلز پارٹی کے یہ جالے رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر غلام حسین صاحب کے ساتھ آپ کی شناسائی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ہے۔ انہوں نے پھر میری ڈاکٹر صاحب سے بات بھی کروا دی، تو اسی ہفتے ہم ان سے ملنے کے لیے اسلام آباد جا رہے ہیں۔ تو یہ کتاب ڈاکٹر غلام حسین صاحب کی طرف سے لکھی گئی۔ یہ کتاب لینے کے لیے میں یہاں پہ آیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے جو ہم نے باتیں پوچھنی ہیں، جو بات کرنی ہے، وہ ذرا آسان رہے گی ان کا انٹرویو کرتے ہوئے۔ جب ان کی کتاب پڑھ لی جائے گی تو شیخ صاحب تک اس طریقے سے ہم یہاں ان کے گھر پہنچے ہیں۔ ہمارا انٹرو تھوڑا سا طویل ہو گیا، آ جاتے ہیں شیخ صاحب کی طرف سے، ان سے پوچھتے ہیں ان کی سیاسی سفر کے حوالے سے، ان کی تصانیف کے حوالے سے اور ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے۔ جناب غلام حیدر شیخ صاحب۔ بہت شکریہ محترم فضل حسین اعوان صاحب، آپ تشریف لائے، یہ میری عزت افزائی ہے۔ ماشاءاللہ آپ بھی کونا مقش صحافی ہیں اور آپ کی بھی ایک گہری نظر ہے سیاست پر بھی اور ادبی لحاظ سے بھی۔ میں چونکہ حیدرآباد سے میرا تعلق ہے، تو جب ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تھی ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کے رہائش گاہ پہ گلبرگ، اس سے پہلے ہم نے ایوب خان کے خلاف تحریک چلائی ہوئی تھی۔ اس تحریک میں بڑی ماریں کھائیں ہم نے، جلاؤ گھراؤ کے دوران پکڑے بھی گئے۔ چونکہ حیدرآباد ایک چھوٹا سا شہر ہے تو میرے اپوزیشن کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات تھے۔ اس وقت کی اپوزیشن، اس وقت جو سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف تھے نواب مظفر علی خان، اللہ بخشے، فوت ہو گئے، اور دوسرے جو ہمارے حیدرآباد کے مقامی سیاستدان تھے۔ تو میں اس وجہ سے تو میری تھوڑی بچت ہو جاتی تھی، لیکن بچت کے درمیان میرے یہ ہاتھ پاؤں جو ہے یہ اثر انداز ہوئے ہیں۔ اچھا جی۔ ہاں جی۔ تو
ہم نے بڑا کٹھن وقت دیکھا, بڑی قیوم جدوجہد. نظامی صاحب کو تو کوڑے بھی پڑ گئے, ڈاکٹر غلام حسین کو جلا وطنی بھگتنا پڑی, اور دیکھیں ابھی آپ نے موت کی سزائیں بھی ہوئی کچھ. ابھی آپ نے ذکر کیا تھا ذوالفقار کا, اور ان کے مطالبے میں آپ نے ڈاکٹر غلام حسین صاحب کا نام لیا تھا, جبکہ اس وقت تک ہمیں نہ ذوالفقار کا علم تھا اچھا جی. کہ اس کی پشت پناہی کون کر رہا ہے اور یہ کیا ہے. اور جب ڈاکٹر غلام حسین صاحب کو لاہور ایئرپورٹ پہ لایا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ ہم آپ کو ملک بدر کرنے والے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب بڑے غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ میں اس ملک کا شہری ہوں, یہ میرا ملک ہے, مجھے کیوں آپ ملک بدر کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ اس طرح آپ کا مطالبہ ہے اور آپ بھی ہیں اس میں شامل. تو اس نے کہا میں نہیں جانتا کہ یہ کون لوگ ہیں, میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور آپ مجھے کیوں ملک سے باہر جا رہے ہیں. تو اس غصے میں ڈاکٹر صاحب نے وہاں پر ایک پولیس اہلکار کو ان کے ناک پہ مکہ مارا. اچھا جی. جس کے بعد اسی وقت ان کو ہتھکڑیاں پہنا دی گئیں. ہتھکڑیاں پہنا کے پھر ان کو جہاز میں لے جایا گیا اور ان کو دمشق پہنچا دیا گیا باقی لوگوں کے ساتھ. نہیں, اس وقت تو صرف خالی غلام ڈاکٹر صاحب ہی تھے. وہ جو دوسرے لوگ تھے وہ پہلے چلے گئے تھے یا بعد میں گئے تھے اس کا مجھے نہیں علم, لیکن یہ ڈاکٹر غلام حسین کو. تو ڈاکٹر غلام حسین جب وہاں پر پہنچے ہیں تو پھر ان کے ساتھ وہ ہوٹل میں ان کی ملاقات ہوئی. انہوں نے اپنی کتاب میں بھی میرے خیال میں یہ لکھا ہوگا. تو میں ان دنوں میں پھر میں سعودیہ چلا گیا تھا. اچھا جی. اپنی بچت کے لیے. پھر وہاں سے آ کے پھر میں کویت چلا گیا. 30 سال کے بعد میں آیا ہوں. اس دوران بڑا تبدیلیاں ہو گئی ہوئی ہیں. نہ وہ لوگ رہے نہ وہ پارٹی رہی. پارٹی میں ڈاکٹر مبشر حسن صاحب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے, بڑا خیال رکھتے تھے. اس میں اللہ بخشے امین فہیم بھی وہ واحد شخص تھا جو مجھے غلام حیدر بھائی کہتا تھا, باقی سب شیخ صاحب ہی کہتے تھے. لیکن ڈاکٹر مبشر صاحب کبھی کبھی پیار میں مجھے خان صاحب کہتے تھے. اچھا جی. وہ ہاں خان صاحب. تو میں نے وہاں پر کویت میں شہید بھٹو سینٹر کا قیام عمل میں خود ہی اپنے طور کے اوپر لے کر آیا. یہ بی بی بے نظیر شہید کی شہادت کے بعد, کیونکہ ہم ایک نظریاتی کارکن ہیں اور ہم نے بھٹو صاحب کے نظریے کے ساتھ آج تک ہم زندہ ہیں. ہمیں کئی پارٹیوں میں, مجھے بھی ڈاکٹر غلام حسین صاحب کو بھی آفر ہوئی, لیکن ہم نے کسی کی قیادت کو قبول نہیں کیا سوائے بھٹو صاحب کی. یہاں تک کہ ہم نے بے نظیر سے کے ساتھ بھی اختلاف کیا تھا, اس کی بیٹی تھی, کیونکہ وہ بھٹو صاحب کے نظریے سے ہٹ گئی تھی. میر مرتضیٰ بھٹو نے ان کو 3 دفعہ پیغام بھجوایا. 3 دفعہ میٹنگ جو ہے وہ طے ہوئی, لیکن محترمہ نہیں آئی. تو پھر جو پارٹی کے جو پرانے کارکن تھے, جو ڈاکٹر مبشر صاحب جیسے, ڈاکٹر غلام حسین صاحب جیسے لوگ, میر ہزار خان وجرانی تھے سندھ سے, اور دوسرے لوگ تھے, تو انہوں نے پھر انسسٹ کیا میر مرتضیٰ بھٹو کو کہ بھی ہم بھٹو صاحب کے نظریات کی ایک پارٹی علیحدہ کیوں نہ بنا لیں. اب جب کہ وہ نہیں آ رہی, حالانکہ میر مرتضیٰ بھٹو نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ دیکھو دیدی, میری بہن, مجھے پارٹی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, تم میرے ساتھ آ کے بیٹھو, یہ جو بھٹو صاحب کے جو قاتل ہیں ان کو اپنے ساتھ مت بٹھاؤ. اب اس میں آپ بھی جانتے ہیں, آپ کا صحافت سے بھی تعلق ہے, کہ ضیاء الحق کی شورا میں کون کون تھے, اور وہ سارے جو ہیں وہ بے نظیر کے ساتھ تھے. یہی ہمارا اختلاف تھا کہ بھی جو بھٹو صاحب کے قاتل ہیں, جنہوں نے کہ مٹھائیاں بانٹی, جنہوں نے بھنگڑے ڈالے ہیں جی, اس میں وہ جو ایڈوکیٹ ہیں اوان, کیا نام ہے ان کا, بابر اوان, انہوں نے بھی مٹھائیاں بانٹی تھیں. اچھا, یہ نظریاتی طور پہ آپ مرتضیٰ بھٹو کی پارٹی کے قریب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یا بے نظیر بھٹو کی پارٹی کے قریب؟ میں جی بھٹو صاحب کی پارٹی.
جی نہ بے نظیر نہ میر مرتضیٰ بھٹو. میر مرتضیٰ بھٹو جو ہے وہ اپنے لیکن باپ کے نظریات کے ذوالفقار علی بھٹو والی پارٹی تو رہی نہیں ابھی. ہم دیکھیں بھٹو صاحب جب چائنا گئے تھے تو اس وقت جب ان سے جو قائد انقلاب ان کے جو چائنا کے ہیں ماؤ زیتونگ جی ان سے جب بڑی طویل ملاقات ہوئی، جب وہ اٹھنے لگے تو انہوں نے ایک مشورہ دیا بھٹو صاحب کو کہ تمہاری اگر پارٹی میں کچھ غلط لوگ آ جائیں تو ان کو نکالنا مت، اچھا جی ایک اپنی علیحدہ پارٹی بنا لینا. ٹھیک ہے. جب تم ایک علیحدہ پارٹی بنا لو گے تو جو تمہارے چاہنے والے ان کو معلوم ہے کہ یہ تمہاری پارٹی ہے، اور وہ لوگ آٹومیٹکلی ایک طرف ہو جائیں گے، نظر انداز ہو جائیں گے، اور اگر تم نے ان کو نکالا تو پھر تمہاری پارٹی کی برانچیں بن جائیں گی. ٹھیک ہے. تو اس نظریے کے تحت ہم نے شہید بھٹو، پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو ہم نے بنائی کہ جو بھٹو صاحب کے نظریات کے مخالف ہیں یا جو کے سربراہ کون تھے؟ اس کا ہم نے اپنے نظریاتی طور کے اوپر بھٹو صاحب کو ہی رکھا. اچھا جی. لیکن ان کی بہو جو ہے غنوہ بھٹو وہ ان کو چلاتی رہی ہیں. اب بھی وہی چلا رہی ہیں. اب کا تو یعنی کہ کچھ عرصہ ہوا وہ اپنی بہن کی بیماری کی وجہ سے وہ ملک سے باہر ہیں. جی. لیکن اب جو میر ذوالفقار علی بھٹو جونیئر ہے ہاں جی. وہ اب اس میں تھوڑا سا وہ متحرک ہیں، متحرک ہو گیا ہے. جی. تو پہلے وہ بڑا، لیکن آپ اتنے متحرک نہیں رہے اس پارٹی میں بھی. میں تو اس وجہ سے نہیں رہا کہ ہمارے جو پرانے ساتھی جو ہمارے لیڈر تھے، جس میں میر ڈاکٹر مبشر حسن صاحب ہیں، اس میں ڈاکٹر غلام حسین صاحب ہیں، یہ جب پیری کہتے ہیں بڑھاپے میں آگے، بزرگی میں جب آگے وہ، تو ان کے ساتھ تو ہم متحرک تھے. لیکن اب آ کر یہ بیماری کی وجہ سے ہم جو ہے نا ذرا یہ سمجھ لیں کہ اتنے متحرک نہیں ہوئے رہے. اچھا، تو شیخ صاحب آپ آ جاتے ہیں آپ کی ذرا رائٹنگ کی طرف. اس طرف آپ کیسے آ گئے؟ آپ نے تو کتابیں بھی لکھ دی ہیں. ہاں جی. اور آپ کالم نگاری باقاعدہ کرتے ہیں، نہ صرف اردو میں بلکہ سندھی میں اور انگریزی میں بھی آپ کی پنجابی میں کالم نگاری ہوتی ہے، پنجابی میں بھی ہوتی ہے. ہاں جی. یہ دیکھیں، یہ میں سن 70 سے ہی میں نے شروع جو ہے یہ ڈرامہ نگاری سے، اسٹیج ڈرامہ نگاری سے شروع کیا تھا. اس میں پھر چونکہ میں ان زبانوں پہ عبور رکھتا تھا تو ایک سندھی رائٹر ہے غالب، ان کا ایک ڈرامہ تھا، سندھی ڈرامہ تھا. وہ جو سندھی فلموں کے اداکار تھے، مزاحیہ اداکار عبداللہ ابڑو، اچھا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار اس کو پنجابی میں ترجمہ کرنا ہے. تو میں نے کہا جی یہ میں کر لوں گا. کہنے لگے تم کیسے کرو گے؟ میں نے کہا ہاں میں کر لوں گا، کوئی نہیں مجھے. تو پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے، پھر ان کا ایک اسسٹنٹ تھا، وہ بھی سندھی فلموں میں آتے تھے، گل حسن، وہ میرے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. تو یہ پھر میں نے ترجمہ بھی شروع کر دیا، ڈرامہ نگاری بھی، اور لکھتا بھی تھا. تو اس وقت میں نے ایک تحریر ایسی لکھی تھی کہ ہماری حیدرآباد کے جتنے بھی ادبی حلقے تھے انہوں نے اس کو بڑا سراہا تھا، اور یہاں تک کہ رئیس امروہی صاحب انہوں نے اس کو بڑا سراہا تھا، اور بڑے پیار سے میرا ایسے کان پکڑ کے مجھ سے کہنے لگے کہ یہ اتنی سی عمر میں یہ خیال تمہارے ذہن میں کیسے آیا، یہ جملہ تم نے کیسے لکھا؟ تو وہ جملہ تھا کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کسی چیز کے حصول کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، اور جب اسے حاصل کر لیتا ہے تو اس کی قدر و قیمت کھو دیتا ہے. اچھا. تو اس جملے کو میں نے اپنے کالموں میں کئی جگہ پہ استعمال کیا پاکستان کے تناظر میں، کہ ہم نے پاکستان تو حاصل کر لیا لیکن ہم نے اس کی قدر و قیمت کھو دی ہے. اور پھر میں نے حیدرآباد کے جو لوکل اخبار تھے اس میں لکھتا تھا. پھر کراچی کا جو روزنامہ جرت
اس میں باقاعدہ طور کے اوپر میں نے کالم لکھنے شروع کیے. پھر جب وہ مختار عاقل جو کہ ہماری حیدرآباد کے ہمارے بچپن کے دوست بھی ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک قسم کا میرا استاد ہے کہ جس نے مجھے اس طرف راغب کیا کالم نگاری کی طرف، اور اس نے ہی مجھے جگہ دی. جی. تو پھر اس کے بعد لاہور کے جرت میں بھی لکھتا رہا ہوں، سرزمین روزنامہ سرزمین میں بھی، روزنامہ پاکستان میں، اور ایک دو کالم اوصاف میں بھی لکھے تھے میں نے. اور پھر اس کے بعد میں نے نوائے وقت میں لکھنا شروع کر دیا. نوائے وقت میں ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب سے میری نیازمندی تھی، بڑا پیار کرتے تھے وہ. تو ایک دن میں نے ان سے کہا، میں نوائے وقت میں لکھنا چاہتا ہوں. کہنے لگے وہ سعید آسی صاحب ہیں، وہ دیکھتے ہیں، یہ نمبر ہے، بات کر لو. تو میں نے بات کی تو سعید آسی صاحب نے بڑے شفقت کی انہوں نے، اور میرا مان رکھا، اور اس وقت سے میں نوائے وقت میں لکھ رہا ہوں. اچھا جی. ابھی اس کے ساتھ ساتھ میں اس سے پہلے میں اخبار جہاں میں فیچر بھی لکھتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور جب میں کویت میں تھا تو وہاں سے میں مکتوب کویت لکھتا تھا اخبار جہاں میں. جب میں پاکستان آ گیا تو پھر میں نے فیچر لکھنے شروع کر دیے. اچھا، پاکستان انڈیا کی جنگ محاذرہ کے حوالے سے تو بعد میں بات کریں گے کسی وقت، کیونکہ ابھی ٹائم بھی آپ کے پاس بڑا کم ہی ہے. پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ اس جھنجھٹ سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، عدم استحکام جو ہے. ہاں دیکھیں، آپ میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن معذرت کے ساتھ پاکستان میں کوئی سیاستدان نہیں ہے اور کوئی سیاست نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. میں وہ اردو کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، وہ انگلش کا لفظ ہے جو کہ اس کو پردہ رکھ لیتا ہے کہ پاکستان میں دیر از اے نو پولیٹکس بٹ دیر از اے پروسٹیٹیوشن. اچھا. اب سیاست نہیں رہی. سیاست جو ہے وہ سیاست دان کرتے ہیں، لیکن آج آپ دیکھ لیں جتنے بھی منظر نامے پہ ہیں، سیاسی منظر نامے پہ، وہ سارے صنعت کار ہیں، سارے ہی تاجر ہیں. کسی کی شوگر ملیں ہیں، کسی کی مختلف قسم کی انڈسٹریاں ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ سیاست دان ہے؟ سیاست جو ہے، نہیں، سیاستدان کے لیے کوئی مخصوص پیشہ ہونا چاہیے. دیکھیں جی، ادھر یہیں سے آنے نا لوگ، دیکھیں ذمہ دار آ گئے، کوئی کاروباری دیکھیں، آ گئے. میں آپ کو تاریخ یاد دلا دوں. برطانیہ میں پہلے ہاؤس آف لارڈ ہوتا تھا. جی. وہ جو لارڈ ہوتا تھا، اس کا جو فیصلہ ہوتا تھا وہ سب اس کو تسلیم کرتے تھے. پھر عوامی دباؤ کے تحت وہاں پر الیکشن کروائے گئے. ہاں جی. جب الیکشن کروائے تو تاجر جو ہیں وہاں کے، وہ انہوں نے الیکشنوں میں حصہ لیا، اور وہ جب کامیاب ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو تجارت کرتے رہے ہیں، تو اب یہ سیاست میں ہم آ گئے ہیں، تو اب ہم اس کو کیا نام دیں؟ تو انہوں نے کہا جی اس کو اب ڈیموکریسی کا نام دیتے ہیں، جمہوریت کا نام دیتے ہیں. تو پھر وہاں پر ہاؤس آف کامن بنا. ٹھیک ہے. ہاؤس آف کامن. تو سیاست جو ہے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا صرف تاجر طبقے سے ہی تعلق ہے. اس کا تو سیاست کا تعلق تو ہر طبقہ فکر سے ہے، اور خاص کر محروم عوام سے ہے. اس کا تعلق محروم عوام کا جو بندہ جو نکلتا ہے وہ صحیح سیاستدان وہ ہوتا ہے. تاجر کو کیا پتہ، جو کہ اے سی کے کمروں میں رہتے ہیں، اے سی کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، ان کے ایک دسترخوان کے اوپر 20 قسم کے کھانے ہوتے ہیں، اور ایک عام جو آدمی شہری ہے اس کو ایک وقت کا جو روٹی نہیں نصیب ہوتی ہے جی، وہ پیاز کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، سوکھی روٹی کو پانی میں ڈبو کے کھاتا ہے. تو کیسے ان لوگوں کو پھر آگے لایا جائے جو اصل سیاست؟ ہاں، اب سیاست اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ وہ نہیں آ سکتے. اب یہ کروڑوں کا، اربوں کا یہ اب کھیل کیسے چلے گا پھر سلسلہ؟ یہ اس وقت تک چلے گا جب تک کہ اس کو آپ سبز انقلاب کہہ لیں یا سرخ انقلاب کہہ لیں. اچھا.
اس طرح کا کوئی اگر انقلاب آئے گا تو یہ معاملہ حل ہوگا. اور ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ پاکستان میں کبھی انقلاب نہیں آ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ ایک سیکورٹی اسٹیٹ ہے. یہ واحد ملک ہے جو کہ سیکورٹی اسٹیٹ ہے، جس کو کہ سیکورٹی پرووائڈ کرتی ہے ہماری پاک فوج. جی. اور اگر یہ پاک فوج نہ ہو تو ہمیں کھانے کے لیے ہم بہت سارے ہمارے ارد گرد لوگ ہیں، ممالک ہیں، اور ہم سے بہت فاصلے کے اوپر بھی، جیسے کہ بھٹو نے کہا تھا وائٹ ایلیفینٹ، وہ بھی ہیں. اگر یہ فوج نہ ہوتی تو ہمیں یہ سب ہڑپ کر جاتے. تو پھر ان کے حوالے کر دیں سارا کچھ تاکہ خوشحالی تو آ جائے. دیکھیں جی، غربت ختم ابھی بھی تو وہی کر رہے ہیں. آپ کے لیے جو ہے فنڈ ریزنگ کون کر رہا ہے؟ آپ کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے کھول کے ہی آ جائیں پھر سامنے. نہیں جس کھل طرح کے پہلے آتے رہے ہیں ایوب خان جن کے خلاف آپ نے تحریک دیکھیں جی، انہوں نے تو غلطی کی تھی. ایوب خان ہو گیا یا جنرل ضیاء ہو گیا یا مشرف ہو گیا، انہوں نے بہت بڑی غلطی کی تھی. انہوں نے فوج کو بدنام کیا. ٹھیک ہے. انہوں نے عوام میں اور فوج میں ایک تفریق پیدا کر دی، نفرت پیدا کر دی، اور کیا کچھ نہیں. بدنامی پاکستان کی تینوں ادوار میں، اور کرپشن ان تینوں نے کی. جتنی کرپشن انہوں نے کی کسی سویلین نے نہیں کی. آج ان کا نام بھی نہیں آتا اور کام بھی اپنا کر رہے ہیں. آپ نے صنعت کاروں کے حوالے سے بتا دیا کہ یہ کیسے پاکستان کی سیاست کو چاٹ جاتے ہیں. تو صنعت کار کیا سارے ایک جیسے ہوتے ہیں؟ پھر صنعت کار نہ آئیں تو کیوں نہ آئیں؟ دیکھیں جی، صنعت کار جو ہے نا، صنعت کار کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ سیاستدان سے بالکل ہی مختلف ہے. صنعت کار نے جب سیاست میں آنا ہے، حکومتی معاملات جب اس کے ہاتھ میں آئیں گے تو اس نے اپنا مفاد دیکھنا ہے. صنعت کار بزنس مین سارے ایک ہی ہیں؟ ایک ہی. اچھا جی. صنعت کار بزنس مین ایک ہی ہیں. اب جب یہ آئیں گے تو یہ اپنے بزنس کا وہ دیکھیں گے، یا آپ ایک عام جو غریب عوام ہے ان کے مسائل کو دیکھیں گے. اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ جب سے یہ صنعت کار، یہ بزنس مین یہ سیاست میں آئے ہیں، جس کی ایک فیکٹری تھی اس کی 10 فیکٹریاں ہیں. جی. اس سے پہلے جو سیاستدان تھے، جن کو کہ سیاستدان کہا جاتا ہے، جس میں مفتی محمود تھے، ذوالفقار علی بھٹو تھے، مولانا نورانی تھے، پروفیسر غفور تھے، اور جتنے بھی وہ تھے، بزنجو تھے، اور وہ ہمارے بلوچستان کے جتنے بھی تھے، کسی ایک کا مجھے بتا دیں کہ ان کے جو ہے نا وہ جو اثاثے جو ہیں وہ بڑے ہوئے ہوں. لیکن یہ جب بھی آئیں گے سیاست میں، جب بھی حکومت میں آئیں گے، یہ اپنے مفادات کو دیکھیں گے. اچھا، پھر سیاست میں آئیں تو ڈاکٹر آئیں، وکیل آئیں؟ نہیں جی، نہیں، یہ میں نہیں دیکھتا. میں اس نظر سے نہیں دیکھتا. دیکھیں، آپ نے جو سیاست کی نرسریاں ہیں آپ نے ان کو تباہ کر دیا ہوا ہے. جی. سیاست کی نرسریاں کیا تھی؟ طلبہ تنظیمیں تھیں. سیاست کی نرسریاں کیا تھیں؟ جو کہ ہمارے ادبی لوگ تھے، وہ تھے. اس میں اب آپ دیکھیں کہ بھٹو صاحب کے دور میں جو سیاست میں جو لوگ تھے، آپ سب کو دیکھ لیں اٹھا کے. کوئی ادبی شخصیت تھی، کوئی سیاستدان تھا، لیکن اس میں کوئی تاجر کوئی نہیں تھا. تاجر جب بھی آئے گا کرپشن بڑھے گی آپ کے ملک میں. اچھا، ٹھیک ہے. اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ ملک میں کرپشن کس طرح بڑھی ہے. کیا بھٹو صاحب کے دور میں کرپشن تھی؟ بھٹو صاحب کے دور میں کرپشن نہیں تھی. ہوگی تو اتنی کھلی نہیں تھی. نہیں، بھٹو صاحب کے دور میں یہ چیز تھی نہیں. کوئی مجھے ایک پیسے کی کرپشن کوئی مجھے بتا دے، میں بیٹھا ہوا ہوں، میں جواب دوں گا. جی ٹھیک ہے. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ. جزاک. آپ کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی. جزاک اللہ. تھینک یو. بہت شکریہ جی آپ کا.